آج لوگوں کے پاس دین کا علم تو ہے مگر دین پر عمل ہم لوگ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کسی نہ کسی سے تنگ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور کسی نہ کسی کو برداشت کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین پر عمل بھی ہوتا تو پھر کوئی کسی کو تکلیف نہ دیتا، اذیت نہ پہنچاتا، کسی کا حق نہ مارتا، کسی کے ساتھ معاملات کے اندر ظلم کا معاملہ نہ کرتا، نا انصافی کا معاملہ نہ کرتا۔ تو آج جو ایک فتنہ بے عملی کا ہے، اس میں آج ہم سب شکار ہیں۔ تو اس لیے ہمیں مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے ان میں سے اللہ رب العزت نے چند صورتیں اور آیات نازل فرمائی ہیں، اور جس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی حفاظت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے پھٹنا، اور دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی چیز سے نکلتی ہے۔ آپ نے گٹھلی کو زمین کے اندر بو ڈالا اور جب وہ اپنے مقررہ وقت پر پھٹی تو اس سے ایک پودا نکل آیا۔ آپ نے دانہ زمین کے اندر بویا، وہ پھٹا اور اس سے ایک نرم و نازک کونپل نکل آئی۔ زمین نے اپنا سینہ پھاڑا، اس سے نباتات نکل آئی۔ پہاڑ پھٹے، اس سے چشمے نکل آئے۔ انڈا پھٹا اور اس سے چوزا نکل آیا۔ رات کے اندھیرے پھٹے تو اس سے اجالے نکل آئے۔ تو یہاں پر ہر پھٹنے والی چیز کا معنی مراد نہیں ہے فلک کا، بلکہ یہاں پر فلک کا معنی کیا گیا ہے صبح۔ قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، کہ جو پریشانیاں اور تکلیفیں اور بیماریاں اور جو مخلوق کے شر ہیں، اللہ رب العزت ان اندھیرے کو پھاڑ کر امن و سلامتی اور عافیت کے اجالے لا سکتا ہے، کیونکہ جو رب رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر اجالے لا سکتا ہے، پھر ان مصیبت، پریشانی اور تکلیفوں اور مخلوق کا جو شر کا اندھیرا ہے اس کو پھاڑ کر اللہ رب العزت روشنی لا سکتا ہے، امن لا سکتا ہے، عافیت لا سکتا ہے، سلامتی لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی مخلوق کے شر سے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے خیر کا پہلو بھی رکھا ہے اور شر کا پہلو بھی رکھا ہے۔ آپ عبادات کو دیکھ لیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو تو یہ انسان کے حق کے اندر خیر ہے، اور اگر یہی عبادات بندہ بجا لائے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر ہو، اور بندہ اپنی مرضی سے عبادات کر رہا ہو، اپنی چاہت کے مطابق عبادات کر رہا ہو، اب جب اپنی چاہت کے مطابق یہ عبادات سر انجام دے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر سر انجام دے گا، اب یہی عبادات انسان کے حق میں شر بن جائیں گی۔ اگر عبادات تو کر رہا ہے مگر اس کے اندر شہرت مطلوب ہے، ناموری مطلوب ہے کہ لوگ مجھے بڑا نیک سمجھیں، اب پھر بھی یہ انسان کے حق کے اندر یہ عبادات یہ وبال بن جائیں گی، شر بن جائے گا۔ انسان کو قیامت کے دن فرمایا جائے گا جا اس سے جا کے بدلہ لے لے جس کے لیے تو عبادت کیا کرتا تھا۔ صدقہ اور خیرات کو دیکھ لے، اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اس پر اجر و ثواب ہے، سخی کہلوانے کے لیے ہے تو اب یہی صدقہ خیرات انسان کے لیے وبال اور شر بن جائے گا، اس پر کوئی اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ جہاد جیسا عمل کتنا بڑا عمل ہے، دشمن کی سرکوبی کے لیے، اس کی گردن کو توڑنے کے لیے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، اور اگر یہی فریضہ جو بندہ سر انجام دے اور اس میں ناموری مقصود ہو،
اپنی بہادری کے گن گنوانے کے لیے مقصود ہو اور اپنے آپ کو شہید کہلوانے کے لیے طلبگار ہو بندہ اور اس فریضے کو سر انجام دے، پھر یہ جہاد نہیں رہتا، بلکہ یہ فتنہ اور فساد بن جاتا ہے، بندے کے ہاتھ کے اندر یہ شر بن جاتا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ میاں بیوی یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے کس لیے یہ جوڑے بنائے؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور یہ انسان کے حق کے اندر خیر ہے۔ اور اگر میاں بیوی کے آپس میں اتفاق نہ ہو، پیار و محبت کا کوئی رابطہ اور تعلق نہ ہو، ہر وقت لڑائی جھگڑا ہو، ناشکری کی باتیں ہوں، تو اب یہی جو ہے یہ انسان کے حق کے اندر کیا ہے؟ شر بن جاتا ہے۔ اس طرح اولاد کا ملنا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، فرما بردار ہے، نیک ہے، صالح ہے، تو انسان کے حق کے اندر خیر ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جب نیک صالح اولاد ہو اور بندہ فوت ہو جائے تو یہی نیک صالح اولاد جو ہے یہ ماں باپ کے حق کے اندر کیا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر یہ فرما بردار ہے اور نیک صالح ہے اور یہ انسان کے حق میں خیر ہے، اور اگر یہی اولاد نافرمان ہو، اللہ رب العزت کے دین سے دور ہو، گناہ والی زندگی گزارے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض کر کے زندگی گزارے، تو اب یہی اولاد جو ہے انسان کے حق کے اندر شر بن جاتی ہے۔ اس طرح مال و دولت ہے، حلال رزق کا ملنا اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دینی مدارس پر خرچ کرے، دینی مدارس کے طلباء پر خرچ کرے، غرباء پر خرچ کرے، حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرے اس مال کو خرچ کر کے، تو کتنا بڑا اجر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اور صدقہ خیرات کرے، ایک کے بدلے میں 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا اور بے حساب اللہ رب العزت اجر اور نیکی عطا فرماتا ہے۔ جنت کے اندر الگ بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہی بندہ مال کما کے جو ہے گناہ کے کاموں میں خرچ کرے، شراب نوشی پر خرچ کرے، گانے والیوں پر خرچ کرے، گناہ کے کاموں کے اندر خرچ کرے، اب یہی مال جس پر اللہ رب العزت اجر و ثواب دے رہا تھا، اور اگر اسے گناہ کے کاموں میں خرچ کر دیا تو اب یہی مال جو ہے انسان کے لیے شر بن جائے گا اور انسان کے لیے آخرت کے اندر عذاب کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی مخلوق کے شر سے۔ تو جب ہم ان صورتوں کا اہتمام کریں گے اور اس یقین کے ساتھ ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے گا، تو یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام مخلوق کے شر سے بچا دے گا، ہم امن اور سلامتی اور عافیت والی زندگی گزار لیں گے۔